بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنت رسول کورس کی آج جو یہ کلاس ہے وہ 8ویں کلاس ہے، اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہے نماز کی سنتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی؟ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب کو نماز کا حکم دیا گیا ہے، نماز تو پڑھنی ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میرے محبوب کی پیروی کرو، میرے محبوب کی اتباع کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چلو۔ مستند رستے وہی مانے گئے جس پہ چل کر تیرے دیوانے گئے۔ اور صحابہ نے جس طرح کر کے دکھائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اس طریقے سے کرو، اپنے منمانی طریقے سے نہ کرو۔ اب جو خاص عبادت ہے نماز، کیونکہ نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہے جیسا سر کا مرتبہ پورے جسم پر۔ اگر سر کاٹ دیا جائے ہمارا تو بدن پہچان میں نہیں آئے گا کہ یہ کس کا تھا۔ سر سے پہچان ہوتی ہے، ایسے ہی نماز سے پہچان ہوتی ہے۔ اور یوں فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا اس نے کافروں والا عمل کیا۔ نماز چھوڑنے کی بہت وعید ہے۔ اب چونکہ ہمیں نماز سیکھنی ہے تو مستند طریقہ وہی ہوگا جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر دکھائی۔ حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے دیکھا۔ اور کس نے دیکھا؟ صحابہ نے دیکھا۔ اور صحابہ سے کس طرح کی نماز آئی وہ اب انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ بعض چیزوں کو عملی طور پر بھی بتائیں گے تاکہ جو ہے ہماری نمازیں صحیح ہو جائیں۔ نمازیں تو پڑھنی ہے، لیکن مقبول نماز وہی ہے جو حضور کے طریقے کے مطابق ہو۔ پسندیدہ، اللہ کے نزدیک مقبول اور پسندیدہ نماز وہی ہوگی جو ان کے محبوب کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو اب نماز کی فقہ کی کتابوں میں، مسائل کی کتابوں میں 51 سنتیں بتائی جاتی ہیں۔ ان سنتوں میں سب سے پہلے جو ہم شروع کرتے ہیں وہ قیام ہوتا ہے۔ قیام کا طریقہ کیا ہو؟ تو قیام میں 11 سنتیں ہیں۔ سب سے پہلی سنت ہے تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا، یعنی سر کو پست نہ کرنا۔ پست کہتے ہیں جھکانا نہیں، ایسے نظریں جھکی ہوئی ہوں، سر سیدھا ہو، ایسا بھی نہ ہو بالکل، بلکہ اپنی حالت پر تکبیر تحریمہ کے وقت۔ جب تکبیر تحریمہ کیا؟ اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ کے وقت سر کو سیدھا رکھنا، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اب ایسا نہیں، بعض لوگ بڑے خشوع کے ساتھ اس طریقے سے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ طریقہ سنت کے مطابق نہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ سمجھ میں آ گئی، قیام ہے۔ دوسری چیز جو ہے، جو قیام میں سمجھنے کی ہے، قیام میں کن چیزوں سے سامنا ہوگا ہمارا۔ اب پیروں کی ہیئت اور کیفیت کیا ہو؟ دونوں پیروں کے درمیان 4 انگلی کا فاصلہ رکھنا مستحب ہے، اور پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھنا سنت ہے۔ دونوں پیروں کے درمیان 4 انگل کا کم سے کم فاصلہ رکھنا۔ اب بعض لوگ پیر سے پیر دوسرے کے پیر سے ملا لیتے ہیں، ان کے مطابق وہ حدیث سے ثابت ہے اور متواتر طریقہ ہے، وہ اپنے حساب سے ٹھیک ہے، لیکن ہمیں جو احادیث ملی ہیں، ہم جن احادیث پر عمل کرتے ہیں، جن سے مسائل ہمارے نکلے ہیں، کوئی بھی مسئلہ حدیث کے خلاف نہیں ہے فقہ حنفی کا، ٹھیک ہے۔ یہ بات اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں اتار لیں۔ تو یہ جو طریقہ ہے 4 انگل کا فاصلہ رکھنا، اتنا کم سے کم، ٹھیک ہے۔ یہ پیر ہے سمجھ لیجیے۔ اب اتنا نہیں ہونا چاہیے، اور اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے عورتوں کی طرح بالکل ملا دینا۔ عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق ہے، وہ بھی بتایا جائے گا آگے کی کلاس میں، لیکن ابھی فی الحال اپنے طریقے کو سمجھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ملا ہے۔ اور پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوں، ایسی نہ ہوں، ایسے نہ بھاگے پیر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ نمبر 3، مقتدی کی تکبیر تحریمہ امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہونا، یعنی امام جیسے ہی اللہ اکبر کہہ رہا ہے، مقتدی بھی ساتھ ساتھ میں اللہ اکبر کہے، ٹھیک۔ یہ نہیں امام نے اللہ اکبر کہہ دیا، اب ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے آئے ہیں تو ہم آرام سے کہہ رہے ہیں بعد میں، تو تکبیر تحریمہ ہم کو نہیں ملے گی امام کی، اور اس کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے جتنی بھی تکبیریں ہیں امام کی، اللہ اکبر رکوع میں جاتے وقت، سجدے میں جاتے وقت، اور جب کھڑے ہوتے ہیں گے اس وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کے جواب میں ربنا لک الحمد، یہ وقت پر کہنا۔ امام کہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر آپ کہیں ربنا لک الحمد،
لیکن امام رکوع میں جا رہا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے، تو آپ بھی اللہ اکبر اس کے ساتھ کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ یہاں پر امام جیسے قرأت کرتا ہے تو ہم خاموش رہتے ہیں، تو یہاں خاموش نہیں رہنا ہمیں، امام کو بھی اللہ اکبر کہنا ہے، امام کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی کہنا ہے۔ نمبر 4، تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا، کانوں تک اٹھانا، بعض ایسی صحیح، یہاں کانوں تک کم سے کم اٹھانا، یہ سنت ہے، ٹھیک ہے، ایسے۔ نمبر 5، ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا، ایسے ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا، ایسے نہ ہو ہتھیلی، بعض ایسے کر اللہ، اب قبلے کی طرف تو نہیں رہی ہتھیلیاں۔ نمبر 6، انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا، نہ زیادہ کھلی ہوں نہ زیادہ بند، یعنی انگلیاں نہ ایسی ہوں نہ ایسی ہوں، اپنی حالت پر نارمل، ٹھیک ہے۔ نمبر 6۔ نمبر 7، داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھنا، یہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر، یہ پشت ہے نا، پشت پر رکھنا، اور چھنگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر گٹے کو ایسے پکڑنا ہے، اور درمیانہ 3 انگلیوں کو کلائی پر رکھنا، یہ قیام کی سنت ہے، اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھ دینا، اس طرح نہیں ہوتا یہ، ہاں ایسے ہی۔ اور پھر قیام میں کیا کرنا ہے؟ ثنا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ثنا بھی اس وقت پڑھی جائے گی جب آپ تکبیر اولیٰ سے امام کے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ امام نے اگر قرأت شروع کر دی ہے، یا سری نمازیں، خاموش نمازیں ظہر اور عصر میں آپ کو لگا کہ ہم لیٹ پہنچے ہیں گے اور امام ثنا پڑھ چکا ہوگا، تو ایسی صورتحال میں ثنا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے بھائی۔ اب اسی طریقے سے قیام میں ہی ایک چیز آتی ہے قرأت کی سنتیں، یعنی قرآن کے پڑھنے کی سنتیں، یہ تو صرف قیام کی سنتیں ہو گئی۔ قرأت میں سب سے پہلے اب بندہ کیا کرے گا؟ قرأت کرنا شروع کرے گا تو سب سے پہلے تعوذ پڑھے، تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تسمیہ پڑھے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 3، آہستہ سے آمین کہنا ہے، چاہے وہ امام سورہ فاتحہ کے بعد کہے یا مقتدی آہستہ سے آمین کہیں گے، یہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے اور یہ حدیث سے ثابت ہے، اور جو حضرات زور سے آمین کہتے ہیں وہ بھی حدیث سے ثابت ہے، ٹھیک۔ لیکن آپ کو ایک فقہ پر جب عمل کرنا ہے تو کھلواڑ نہیں بنانا ہے کہ بھائی جب مسئلہ جس مسئلے پر جی چاہا آپ نے اس پر عمل کر لیا، کیونکہ ہمارے نزدیک یہ راجح قول ہے، آہستہ سلام، ہمارے نزدیک راجح قول کیا ہے؟ آہستہ آمین کہنا اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، فجر اور ظہر میں طوال مفصل پڑھنا ہے، طوال مفصل یعنی سورہ حجرات جو 26ویں پارے کے آخری پاؤ پارے سے شروع ہوتی ہے، اور سورہ حجرات سے سورہ بروج تک اسے کہتے ہیں طوال مفصل۔ نماز میں قرأت میں یہ صورتیں یا اتنی مقدار کی بڑی صورتیں پڑھنا سنت ہے۔ سورہ حجرات سے سورہ بروج تک آپ دیکھیں گے صورتیں عام طور سے 2-2.5 صفحے کی ہیں، فرضوں میں ان صورتوں کو پڑھنا سنت ہے اور سننا بھی سنت ہے، لیکن ہم نے نہ خود پڑھتے ہیں اور امام پر بھی ایسا زور ڈال رکھا ہے اگر لمبی پڑھا دے وہ تو پھر خیریت نہیں اس کی، پھر ہم اگلے دن سے جانا ہی بند کر دیتے ہیں، ایسی مزے تلاش کرتے ہیں جہاں مختصر قرأت ہوتی ہے۔ لیکن اگر امام کو بھی حکم ہے کہ اگر پیچھے معذور اور بوڑھے لوگ ہیں تو وہ مختصر قرأت کر دے، لیکن فجر کی نماز میں لمبی قرأت کرنے کے بڑے فائدے ہیں، سائنٹیفکلی بڑے فائدے ہیں۔ لمبا قیام جب فجر کی نماز میں ہوتا ہے، نیند آ رہی ہوتی، سب کچھ ہوتا ہے، سائنٹیفکلی اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں کہ جب نیند سے اٹھ کر لمبا قیام کرتا ہے انسان، کوئی زیادہ بھی ایکسرسائز شروع نہیں کی لیکن ابھی لمبا قیام کر رہا ہے، قرآن سن رہا ہے، کیا پاکیزہ اور روحانی ماحول ہے، اور رکوع سجدہ کر رہا ہے، ہلکی ہلکی ایکسرسائز ہو رہی ہے، تو اس سے جو ہے وہ جو میٹابولزم ہوتا ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور بالکل صحیح طریقے سے ایکٹیو ہوتا ہے، پورا جو ہے بدن کی جو حرکت ہوتی ہے وہ صحیح طریقے سے ایکٹیو ہوتی ہے، اور ایک دم آپ سونے کے بعد ایک دم بوجھ ڈال دیں اپنے اوپر، ڈمبل اٹھائیں، ایکسرسائز کریں، جم میں جائیں، تو یہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ یہ تو آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ پہلے اپنے جسم کو تیار کیا جاتا ہے، اگر سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے انسان نہا رہا ہے
تو ہلکا پہلے ٹھنڈا پانی اپنے جسم میں لگائے گا، تیار کرے گا تاکہ ٹھنڈے پانی کو برداشت کر سکے، سگنل دیتا ہے۔ تو فجر اور ظہر میں کیا ہے؟ طوال مفصل، یہ مسنون ہے۔ جن مساجد میں پڑھی جا رہی ہے تو ان کی قدر کریں اور ایسی صورتوں کو پڑھنے اور سننے کا اپنے آپ کو پابند بنائیں۔ اب عصر اور عشاء میں اوساط مفصل، طوال کے معنی آتے ہیں لمبی صورتیں اور اوساط کے معنی درمیانی صورتیں، یعنی سورہ طارق سے سورہ لم یکن تک۔ آپ دیکھیے آدھے پارے سے تقریباً جو شروع ہو رہی ہیں اما پارے میں، وہ اب درمیانہ صورتیں آ گئی سورہ لم یکن تک۔ اور مغرب میں قصار مفصل، یعنی سورہ اذا زلزلت سے سورہ ناس تک کی صورتیں پڑھنا، یہ مسنون ہے۔ یہ تو اس پر تو عمل ہوتا ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ قصار کے معنی آتے مختصر کرنا، اسی چیز۔ نمبر 5، فجر کی پہلی رکعت کو طویل کرنا۔ اور یہ بات صرف فجر کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، ہر نماز کی پہلی رکعت کو ذرا طویل کرنا سنت ہے۔ فرض نماز کی پہلی رکعت کو طویل کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ دوسری رکعت کو قدرے اس سے چھوٹی کرنا ہے۔ نمبر 6، نہ زیادہ جلدی پڑھنا اور نہ زیادہ ٹھہر کر، بلکہ درمیانی رفتار سے پڑھنا۔ اب ایک دم بھی نماز میں آپ دیکھتے ہیں کہ نہ بالکل تراویح پڑھی جاتی اور نہ بالکل جلسے والا رکوع پڑھا جاتا، یہ درمیانی رفتار ہوتی ہے۔ اور جہاں بالکل آرام سے بالکل پڑھا جا رہا ہے تو وہ سنت کے خلاف ہے۔ درمیانہ رفتار جسے حدر کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدر اور تدویر دونوں نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ حدر ذرا جلدی ہوتی ہے، مثال کے طور پر سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی، حدر۔ اور تدویر ذرا سلو اس سے، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، یہ دوسری رفتار ہے۔ اور اس سے دھیمی رفتار جو عام طور سے جلسوں میں پڑھی جاتی ہے، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، یہ جلسوں میں عام طور سے پڑھی جاتی ہے۔ تو اب اگر اس اسپیڈ سے پڑھائیں گے نماز تو بہت دیر ہو جائے گی۔ تو یہ دو رفتاریں عام طور سے پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے بھائی، بات سمجھ میں آ گئی۔ نمبر 7، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا، اس کے ساتھ سورت نہیں ملانا، اور سنتوں اور نفلوں کی ساری رکعت میں ملانی ہے، سورت کے ساتھ سورت اور سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت۔ اب تو یہ ہو گئی قیام کی 11 سنتیں اور قرات کی 7 سنتیں، 11 7 18 سنتیں آپ کے گوش و گزار کر دی۔ اب اس کے بعد مرحلہ آتا ہے رکوع کا۔ اب رکوع میں 8 سنتیں، اس کو بھی ذہن نشین کریں، ٹھیک ہے۔ بعد میں کل کسی وقت باقاعدہ کھڑے ہو کر اس کی عملی مشق بھی کروا دیں گے، ایسے بھی سمجھ میں آ رہا ہے ویسے، اور عملی مشق پہلے بھی کرائی جا چکی ہے الحمدللہ۔ اب رکوع میں جائیں گے تو رکوع میں جانے سے پہلے رکوع کی تکبیر کہیں گے، پہلی سنت۔ نمبر 2، رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا ہے، دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا ہے، اور گھٹنوں کو پکڑنے میں انگلیوں کو کشادہ رکھنا ہے، ایسے نہیں پکڑنا گھٹنوں کو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ پنڈلیوں کو سیدھا رکھنا ہے، بعض لوگوں کی پنڈلیاں مڑی رہتی ہیں، گھٹنے مڑے رہتے ہیں، بالکل اسٹریٹ کر دیں گھٹنوں کو، پھر دیکھیے آپ کی ایکسرسائز کتنی بڑھیا ہوگی۔ پھر جو نماز سے دنیاوی فائدے ملنے ہیں وہ بھی حاصل ہوں گے اگر نماز سنت کے مطابق ہوگی، کیونکہ ہماری نمازیں سنت کے مطابق نہیں ہیں، اس لیے جو ہے ان نمازوں میں جان بھی نہیں ہے اور ہماری صحت بھی اس سے اچھی نہیں ہوتی، جو دنیاوی فائدے ہمیں ملنے ہوتے وہ بھی نہیں ملتے۔ تو پنڈلیوں کو سیدھا رکھنا ہے، اور نمبر 5، پیٹھ کو بچھا دینا یعنی برابر رکھنا ہے، اس طریقے سے کہ اگر پیالہ بھی رکھ دیا جائے پانی کا تو وہ بھی اسٹیبل رہے، ایک دم ایسی پیٹھ رکھنا ہے، یہ ہے سنت کے مطابق۔ نمبر 6، سر اور سرین کو برابر رکھنا ہے، سرین پٹھ یعنی کولہے، اور سر جانتے ہیں، تو سر اور سرین برابر رہے، ایسا نہ ہو سر اوپر اور سرین نیچے ہو۔ آپ جب لیول میں لائیں گے سب، پھر دیکھیے آپ کی کتنی اچھی گھٹنوں کو کتنا اچھی تقویت ملے گی آپ کے، اور کتنی اچھی ایکسرسائز ہوگی، اور پھر آپ عادی ہو جائیں گے،
آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، آپ کو سنت کے علاوہ نہیں پڑھی جائے گی نماز. تھوڑے دن کی مشقت ہوگی، اگر آپ سنت کے خلاف نماز پڑھ رہے ہیں تھوڑے دن کی مشقت ہوگی، ہفتہ 15 روز بعد آپ کو وہ پریکٹیکل ہو جائے گا پورا. نمبر 7، رکوع میں کم از کم 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے. نمبر 8، رکوع سے اٹھنے میں امام کو سمیع اللہ لمن حمیدہ اور مقتدی کو ربنا لک الحمد اور منفرد کو دونوں کہنا. اکیلے نماز پڑھ رہے ہو تو سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد دونوں کہے جائیں. یہ ہو گئی رکوع کی 8 سنتیں. اب رکوع کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ ہوتا ہے سجدے کا. سجدے کی 12 سنتیں. اب سجدے میں جانے سے پہلے سجدے کی تکبیر کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ سجدے کی تکبیر کہنا ہے، اللہ اکبر. سجدے میں پہلے دونوں گھٹنوں کو رکھنا ہے. کس کو رکھنا ہے؟ گھٹنوں کو. لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے چھلانگ لگاتے ہیں، ہاتھ رکھ لیتے ہیں پورے، ایسے جاتے ہیں سجدے میں، سوئی یوں ایسا لگ رہا کوئی میزائل گر رہی ہو. نمبر 3، پھر دونوں ہاتھوں کو رکھنا. گھٹنوں کو رکھنے کے بعد اب مجرم دیکھیے، مجرم کو پہلے گھٹنوں کے بل بٹھایا جاتا ہے. آپ نماز کی حیات دیکھیے ذرا. پہلے کہا جاتا ہے ہینڈز اپ، کھڑا ہو گیا، ہاتھ اوپر کر لیے، یہ قیام سمجھ لیجئے آپ ہینڈز اپ کے زمرے میں، ٹھیک ہے. اور پھر کہا جاتا ہے گھٹنوں کے بل بٹھا دو اسے، اور ہی زیادہ ذلیل کرنا ہے، ہاتھ دونوں رکھ لو زمین میں. آپ دیکھیے نماز تواضع سکھا رہی ہے ہم کو، اور اللہ کے سامنے اپنی جبین نیاز کو خم کرنے کا طریقہ بتا رہی ہے کہ اللہ کے سامنے ذلیل ہو کر پیش ہو. اپنا سارا تکبر، اپنا سارا گھمنڈ، اپنے اندر کی بڑائی سب ختم کر کے آؤ. گھٹنوں کے بل آ گئے، سجدے کا طریقہ، اور پھر ہاتھ رکھے، ہاتھ بھی رکھ دو. اچھا اسی پر بس نہیں چلا، ناک رگڑو. سجدے کی 4تھی سنت کیا ہے؟ پھر ناک رکھنا. گھٹنے رکھنا، پھر ہاتھ رکھنا، پھر ناک رکھنا. ناک رگڑ، ناک بھی رگڑ لی، ارے پیشانی بھی رکھ، سر بھی رکھ دے، اپنا سب کچھ رکھ دے. پھر ناک کے بعد پھر پیشانی رکھی گئی، 5ویں سنت. نمبر 6، دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا. ہاتھوں کے اوپر نہیں، بعض بڑے سستی میں ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، کونیاں بھی ایسے ملی ہوئی ہوتی ہیں رانوں سے، اور ہاتھوں کے اوپر ایسے سجدہ کر لیتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. نمبر 7، سجدے میں پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا. پیٹ رانوں سے الگ ہو اور کونیاں پہلوؤں سے الگ ہو. پہلوؤں کو بازوؤں سے الگ رکھنا. ایسے سجدے ایسا کرنا ہے، پیٹ بھی الگ ہو. یہ کل انشاءاللہ پھر پریکٹیکل کر کے اسی وقت بتا دیں گے. نمبر 9، کونیوں کو زمین سے بھی الگ رکھنا ہے. یہ جتنے چور تھے سب پکڑ لیے گئے. کونیاں یا زمین سے ملتی ہیں یا یہاں رانوں سے ٹک جاتی ہیں آ کر، اور پیٹ یا اس سے مل جاتا ہے آ کر. یہ سب کچھ ہو جاتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ سستی میں ہوتا ہے. اور وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ منافقین کی نماز بتائی، سستی میں نماز پڑھتے ہیں. تو نماز میں سستی نہیں ہونی چاہیے. ہاں، تو کونیوں کو زمین سے الگ رکھنا. نمبر 10، سجدے میں کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا. نمبر 11، سجدے سے اٹھنے کی تکبیر کہنا. سجدے سے اب اٹھنے میں پہلے پیشانی، پھر ناک، اور پھر ہاتھوں کو اور پھر گھٹنوں کو اٹھانا، اور دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا. ٹھیک. اب یہاں پر کیا کرنا ہے؟ پہلے پیشانی کو اٹھانا ہے، پھر ناک کو اٹھانا ہے، پھر ہاتھ کو، جیسے جس ترتیب سے آئے تھے نا اسی ترتیب سے واپس لوٹنا ہے، الٹی ترتیب سے. ٹھیک. اب یہ سجدے کی 12 سنتیں بھی ہو گئی. اب سلسلہ جو آتا ہے وہ قاعدے کا آتا ہے. اب قاعدے میں جو ہے وہ 13 سنتیں ہیں، جو بیٹھنے میں ہوتا ہے قاعدہ. اب اس میں بیٹھنے میں بھی بڑی لوگ دقتیں کرتے ہیں. لوگوں سے ایسے بیٹھا نہیں جاتا، لوگ اس طریقے سے پیر نکال دیتے ہیں کیونکہ عادت نہیں بنی. اور یہ جو ہے نا یہ پورشن جو ہے پیر کا، یہ جو پنڈلی ہے، یہ ساق ہے، یہ نکلی رہتی ہے ادھر. یا دونوں کو اس طریقے سے ایسے کر کے بیٹھ جاتے ہیں تھوڑا سا. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ انہوں نے سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھی، بلکہ یوں کہہ دوں تو مذائقہ نہیں ہوگا کہ نمازیں ہی نہیں پڑھی انہوں نے. یہ کچے نمازی ہوتے ہیں. کسی کو عذر ہے، بیماری، وہ الگ بات ہے. عام طور پر مسجد میں جو جمعے کے نمازی ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے بیٹھتے ہیں آ کر، ہے نا، بیٹھے نہیں جاتا. یا دونوں پیروں کو ایسے جوائن کر لیتے ہیں، ادھر کا یہ پیر ادھر بھاگ رہا ہے، یہ پیر ادھر بھاگ رہا ہے. ٹھیک.
اب اس کو ہمیں صحیح کرنا ہے. دائیں پیر کو کھڑا رکھنا اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا اور پیر کی انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا. دائیں پیر, یہ دائیں پیر دیکھیے میرا کھڑا ہے, ٹھیک ہے, اور پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہے, ایسے کھڑا ہے میرا دائیں پیر. اس کے لیے بھی مشق چاہیے. بعض لوگوں قریب تو آتے ہیں لیکن یہ انگلیاں کھڑی نہیں کر پاتے کیونکہ سنت کے مطابق نماز سیکھی نہیں. تو انگلیوں کو کھڑا کر کے قبلے کی طرف اس طریقے سے کرنا ہے اور بائیں پیر پر بیٹھ جانا ہے. ہم بائیں پیر پر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, لیکن اس کو بھی نکلنے نہیں دینا ہے باہر, بالکل اسٹیبل ہونا چاہیے. نمبر 2, دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا, ٹھیک. نمبر 3, تشہد میں اشہد ان لا الہ پر انگوٹھا اور بیچ کی انگلی سے حلقہ بنا کر شہادت کی انگلی کو اٹھانا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, ٹھیک ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, اشہد ان لا الہ, انگلیاں ساری کھول دیتے ہیں. خدا نہیں, یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. حلقہ بنانا ہے پہلے بیچ کی انگلی کا اور انگوٹھے کا حلقہ بنانا ہے, اور پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ پر جھکا دینا, ٹھیک. یہ طریقہ ہے, اور الا اللہ پر جھکا دینا ہے اور حلقے کو آخر تک باقی رکھنا ہے. اس حلقے کو آخر تک باقی رکھنا ہے, کھولنا نہیں ہے. نمبر 4, قاعدہ اخیرہ میں درود شریف کا پڑھنا. تحیات کے بعد درود شریف پڑھی جاتی ہے. نمبر 5, درود شریف کے بعد دعائے معصورہ جو قرآن و حدیث کی دعاؤں کے مشابہ ہو پڑھنا. یہی ضروری نہیں ہے. دعائے معصورہ کہتے ہیں وہ دعا جو قبول کی گئی ہو, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. ایک تو یہ ہے, ہم لوگ پڑھتے ہیں دعائے معصورہ میں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اس کے علاوہ ہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار بھی پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. نمبر 6, دونوں طرف سلام پھیرنا. سلام کی داہنی طرف سے ابتدا کرنا. امام کو مقتدیوں اور فرشتوں اور صالح جنات کی نیت کرنا, یعنی جو نماز پڑھا رہا ہے وہ کس کی نیت کرے گا کہ میرے پیچھے مقتدی بھی ہیں, ٹھیک ہے, فرشتے بھی ہیں نماز سے پڑھ رہے ہیں, اور نیک جنات بھی ہیں, ٹھیک, وہ سب نماز پڑھ رہے ہیں. اور جو سلام پھیرنا ہے وہ کیسے پھیرنا ہے, سلام پھیرنے کی کیفیت بھی ہو. بعض لوگ ایسے پڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, سب کو دیکھ لیتے ہیں کون کیا کر رہا ہے نا, اور پھر ادھر ایسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, کہ یہ حصہ جو ہے بس ادھر دکھ جائے اور آپ کندھے کی طرف دیکھیں, ٹھیک ہے, یہ صحیح طریقہ ہے. نمبر 10, منفرد کو صرف فرشتوں کی نیت کرنا. اکیلے نماز پڑھ رہے ہو تو صرف فرشتوں کی نیت کریں. اکیلے نماز پڑھنے والا ویسے ہی جناتوں کی نیت نہ کرے کیوں پتہ نہیں ہے نا کچھ, جماعت میں تو شامل ہوتے ہیں صالح جنات. نمبر 11, مقتدی کو امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرنا. ایسا نہ ہو بعض لوگ اپنی تسبیح پوری کرنے کے چکر میں امام سلام پھیر لیتا ہے پھر وہ سلام پھیرتے ہیں. بھائی اتنے متقی اور اتنے جو ہے تقویٰ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی تسبیح ادھوری بھی رہ رہی ہو تب بھی امام کو آپ کی پیروی کرنا ہے. جب آپ کھڑے ہوئے تھے آپ نے نیت کری تھی کہ پیچھے اس امام کے, لیکن آپ نیت کے خلاف کر رہے ہیں تو پھر نماز کیسے قبول ہوگی, نماز میں اثر آئے گا نا. نمبر 12, دوسرے سلام کی آواز کو پہلے سلام کی آواز سے پست کرنا. میں نے آپ کے سامنے سلام پھیرا تو کیسے پھیرا تھا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوسرے سلام کی آواز پست ہو, تھوڑی دھیمی ہو, پہلا سلام تیز ہو, آواز ہو اس میں, یعنی فرق محسوس ہو کہ اب فل اسٹاپ لگ رہا ہے. نمبر 13, مسبوق کو امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا, یعنی امام فارغ ہو جائے دونوں سلام سے پھر کھڑا ہو, ٹھیک ہے. یہ ہو گئی نماز کی 51 سنتیں جو آپ کے گوشے گزار کر دی ہیں الحمدللہ. اگر یہ سمجھ میں آ گیا ہو ٹھیک ہے, نہیں سمجھ میں آ تو اس کا پریکٹیکل کر کے انشاءاللہ ہم